بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حوض کوثر کے بارے میں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید میں سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے مختصر سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، یعنی تمہارے دشمن کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کس وقت ہوا؟ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا، تو کفار مکہ میں سے خاص طور پر عاص بن وائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہہ کر تانا دینے لگا۔ ابتر کا مطلب ہے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی مقطوع النسل ہو، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی، یعنی حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرنے والے بے شمار لوگ ہوں گے۔ ابتر تو تمہارا دشمن ہے جس کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمتی زندگی کا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے اور لوگوں کی زبانوں پر آج بھی زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والے بے شمار لوگ دنیا میں موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بات کریں ابتر کے بارے میں، تانا دینے والے کو کوئی بھی جانتا نہیں، اور اگر کوئی تذکرہ بھی کرتا ہے تو برائی کے ساتھ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک بھی بڑی خیر کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کو کیسا عالی اور بلند مقام عطا فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی دنیا کے کونے کونے پر ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام مساجد کے میناروں میں اور لوگوں کی زبانوں پر پکارا جاتا ہے۔ قیامت تک آنے والے انس و جن کے نبی جن کا یہ بلند مقام صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا، جس کے ذریعے کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اگر ہم بات کریں قرآن مجید میں تو سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 79 کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے نسل کیسے چلی۔ آپ دیکھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو کہ مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، سوائے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک نکاح کے وقت 40 برس تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر میں تقریباً 15 برس کا فرق تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 2 نکاح پہلے کر چکی تھیں اور ان کے بچے بھی موجود تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 برس کے آس پاس ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری جوانی، تقریباً بات کریں 25 سے 50 سال کی عمر، صرف ایک بیوہ خاتون یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزار دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جبکہ 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ساری تھیں۔ آپ کی نسل آپ کے صاحبزادیوں میں سے چلی اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی ہی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو آپ کی اولاد کے درجے میں ہیں وہ تو اس قدر سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گے، اور ان کا اعزاز و اکرام بھی دیگر امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلکی سی نیند آئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر اسی وقت ایک سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ وسلم اس حوض کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس کی لمبائی اردن اور فلسطین کے درمیان ایک علاقہ یعنی صنعا سے یمن تک ہوگی، اور اس کی چوڑائی جنت ایلا یعنی جدہ اور رابغ کے درمیان ایک مقام ہے وہاں تک کے برابر ہوگی۔ کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی تہہ کی مٹی مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ محترم سامعین، سورت کی پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو ایک عظیم نعمت یعنی حوض کوثر سے نوازا گیا ہے، اور اس کے شکریہ کے لیے آپ کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک نماز اور دوسرے قربانی کی ادائیگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پورے امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز کی ادائیگی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں سب سے زیادہ نماز ہی کا ذکر فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کے ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کے لیے تشریف لے کے جس میں سے تقریباً 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح فرمائے، بحوالہ صحیح مسلم۔ محترم سامعین، آخری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یعنی تمہارا دشمن ہی مقدور نسل ہوگا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ کی اولاد انشاءاللہ قیامت تک چلے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو۔ آپ کے ماننے والے قیامت تک بے شمار ہوں گے، اور قیامت کے دن آپ کی امت سارے نبیوں کی امتوں سے تعداد میں بھی زیادہ ہوگی۔ محترم سامعین، آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سورہ کوثر میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے۔ حوض کوثر پر ایمان لانا کہ وہ برحق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی اس سے سیراب ہوں گے۔ تقریباً 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حوض کوثر سے احادیث روایت کر چکے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ حسب استطاعت قربانی کے ایام میں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں بلند اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا دونوں جہاں میں خسارہ اور نقصان ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آخر میں ہے دین اسلام میں نئی باتیں پیدا کرنے والوں کے لیے حوض کوثر سے ان سب کو دور رکھا جائے گا۔ محترم سامعین، ہم بات کر رہے تھے حوض کوثر کے بارے میں، اور ہم نے سورہ کوثر کی روشنی میں آپ کو یہ سب بتایا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔